باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 19 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے ٹاپک سے اس آیت کے ضمن میں سورۃ توبہ کی 22 نمبر آیت میں 24 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ایسی چیزیں ذکر کی ہیں کہ جن چیزوں کی محبت ایک طرف ہے اور اللہ و رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت ایک طرف ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کی محبت کو ترجیح دے دیتا ہے جہاں مسئلہ کنٹراسٹ اور ٹکراؤ کا ہے وہاں پہ بات ہو رہی ہے، ورنہ اگر جہاں ٹکراؤ نہیں ہے ان چیزوں سے بھی محبت کر سکتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ عین عبادت ہے، وہ عبودیت ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے موارد و مراحل ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ایک طرف ان چیزوں کی محبت ہے اور دوسری طرف اللہ و رسول کی محبت ہے، جس سے ہمارے دلوں کو تزکیہ و طہارت نصیب ہوتی، کمال نصیب ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آیت کہہ رہی ہے وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جس سے تم راضی ہو، وہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ و رسول کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر خدا تمہیں ہدایت بھی نہیں دے گا اور خدا کے حکم کا انتظار کرو، عذاب کے مستحق ہو۔ کیسے انسان اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک طرف تو مرحلہ یہ ہے کہ اپنے وطن یا اپنے گھر سے محبت بھی کی جائے اور وہ محبت اگر دائرہ اطاعت الہی میں ہے تو وہ عین عبادت ہے، لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ جہاں ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ ایک طرف گھر و وطن کی محبت اور دوسری طرف اللہ و رسول کی محبت ہے، اب کس کو ترجیح دی جائے؟ عقل اور شریعت کہتی ہے اللہ و رسول کی محبت کو ترجیح دو، کیونکہ وہ دائمی ہے، لا زوال ہے، گھر فانی ہے، یہ ختم ہونے والے ہیں۔ کیسے اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیسے ایسے مراحل ہماری لائف میں آتے ہیں کہ گھروں کی محبت۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو دین سیکھنے کے لیے کسی اور علاقہ میں جانا پڑے گا، اس ایریے میں کوئی ویسا مدرسہ نہیں ہے، کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے، یا اپنا ملک چھوڑ کے کسی ایسے ملک جانا پڑے گا جہاں دین سیکھ سکے، اپنی اولاد کو ایسا ایٹماسفیئر دے سکے کہ جہاں دین سکھایا جاتا ہے، جہاں ماحول ایسا ہے جو تدین کا ماحول ہے، اغلب چیزیں دین کی ملتی ہیں، کچھ سیکھ لی جاتی ہیں۔ ایک طرف اپنے گھر اور وطن کی محبت ہے، ایک طرف اللہ اور رسول کی اطاعت اور دین سیکھنے کا مورد ہے۔ اب اگر گھر سے، وطن سے محبت کی وجہ سے یا والدین کی محبت، عشیرہ، بھائیوں، زوجہ، اولاد کی محبت کی وجہ سے انسان دین نہیں سیکھتا، دین سیکھنے کے لیے ہجرت نہیں کرتا، تو ایسا شخص فاسق ہے، خدا اسے ہدایت نہیں دیتا، خدا کے عذاب کا مستحق ہے۔ اور دوسری طرف وہ دین سیکھنے کے لیے اللہ اور رسول کی محبت میں گھر چھوڑ دیتا ہے، یا دین کی بقا کے لیے اللہ کے رسول نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا جو آپ کا وطن تھا، آپ کے آباء و اجداد کا وطن تھا، آپ نے اپنا گھر وطن چھوڑ دیا کیونکہ آپ کی بقا سے دین کی بقا ہے۔ یہ سیرت رسول تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے محبت تھی، نانا کی قبر تھی، مادر گرامی کی قبر، سارا خاندان مدینہ میں تھا، مدینہ جیسا محبوب شہر چھوڑا
اللہ و رسول کی محبت میں، تاکہ اس مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو جائے، دین کی بقا کے لیے اللہ و رسول کی محبت، وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان جو ہے اپنے گھر سے محبت رکھتا ہے، گھر والوں سے محبت رکھتا ہے، اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے، مرحلہ جہاد، امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرما جاتے ہیں، جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ اب گھر و وطن سے محبت ہے، لیکن ایک طرف اللہ رسول اہل بیت کی محبت ہے، جہاد کے لیے، شہادت کی تمنا کے لیے، خدا و رسول کی رضا کے لیے محبت میں، امام زمانہ کی محبت میں انسان وطن کو چھوڑ دیتا ہے، گھر کو چھوڑ دیتا ہے، گھر والوں سے اجازت لے لیتا ہے۔ یہ وہ موارد ہیں۔ بعض روایات میں مشہور ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان سے۔ بعض علماء اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اصل میں وطن مومن کا وہ جنت ہے جہاں انسان کو سکون ملتا ہے، وہی وطن ہے، اور پہلا دن جو انسان کی راحت اور سکون کا ہوگا وہ جنت میں داخل ہونے والا دن ہوگا۔ لہٰذا اس وطن کی محبت میں انسان وہ کچھ اعمال انجام دے جو اس وطن تک، اسے جنت تک لے جائیں۔ اس معنی میں حب الوطن من الایمان کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے۔ یا اگر یہ دنیا کا وطن بھی مراد لیا جائے تو طبعاً حب الوطن، وطن کی محبت اس وقت تک ایمان سے ہوگی جب وطن میں رہتے ہوئے انسان خدا کی نافرمانی نہ کرے یا نافرمانی پہ مجبور نہ کیا جائے۔ اگر وطن یا گھر میں رہتے خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، گانوں کی آوازیں آتی ہیں، نعوذ باللہ شراب پی جاتی ہے، بے دینی کا مظاہرہ ہوتا ہے، روکنے پہ لوگ رکتے نہیں ہیں، تو ایسی جگہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ خدا اور رسول کی محبت میں ارض اللہ واسعہ، قرآن میں ہے کہ خدا کی زمین بڑی وسیع ہے، ایسی جگہ انسان چلا جائے جہاں خدا کی محبت اور رسول کی محبت میں زندگی گزار سکے۔ لہٰذا اس مقام پہ سوچنے کی ضرورت ہے انسان کو کہ ایک طرف گھر کی محبت میں انسان کیا کچھ سر انجام دے دیتا ہے، انسان کیا کچھ، اگر وطن اور گھر کے دفاع میں جہاد کر رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے تو عبادت ہے۔ اگر وطن اور گھر کے دفاع میں انسان جنگ لڑ رہا ہو اور اس میں اللہ کی مرضی نہ ہو، کسی مومن کا قتل ہو، کسی کے مال کی بے ہو، تو پھر جائز نہیں ہے وطن یا گھر کی حفاظت کرنا جہاں کسی مومن کا قتل لازم آتا ہو، کسی کے حقوق کی پامالی ہوتی ہو، وہ حقوق جو شریعت نے محفوظ قرار دیے ہیں۔ اسی طرح اگر گھر کی محبت میں انسان وہ کچھ کر رہا ہے کہ اچھا عالیشان گھر بنانا چاہتا ہے، رشوت لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے، مختلف طریقوں سے رزق اکٹھا کر رہا ہے تاکہ عالیشان بنگلہ بنایا جائے، گھر سے محبت رکھتا ہے نا، لیکن اللہ و رسول اہل بیت کی محبت کو ٹھکرا دیا، ان کی اطاعت کو ٹھکرا دیا، تو یہ کامیاب نہیں ہے، یہ ناکامی کا گھر ہے، یہ بربادی کا گھر ہے، یہ بے سکونی کا گھر بنے گا، ایسے گھر میں سکون نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک طرف گھر کی محبت، بستر پہ پڑا ہوا ہے گھر کے اندر، گھر کی محبت ہے، دوسری طرف مسجد سے اذان آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، انسان گھر کی محبت میں، گھر والوں کی محبت میں پڑا رہتا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہتا، تو ایسی صورتحال میں مسجد میں نہیں جاتا، اجر سے محروم ہو جائے گا۔ جماعت کا اجر جو 10 سے آدمی زیادہ بڑھ جائے تو اس کا حساب خدا ہی جانتا ہے کتنا اجر ہے، خدا کی محبت میں آگے نہیں بڑھتا،
اسی طرح گھر کی محبت میں بہت سارے نیک کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، یہ سب خسارے کے سودے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنا چاہیے انسان کو کہ انسان گھر کی محبت تو اس حد تک رکھے کہ جس حد میں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت باقی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔